السلام علیکم. حدیث دل میں خوش آمدید. میں ہوں ڈاکٹر افتخار. دوستو، پچھلے ہفتے ہم نے آپ کے لیے ویڈیو پیش کی تھی وقت کی پابندی. اگر کسی وجہ سے آپ سے وہ مس ہو گئی ہو تو اس کا لنک اس وقت آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہوگا. اور آج کی ویڈیو ہے لمبے چوڑے پروگرام. اچھا محترم دوستو، میں کو پچھلے 21 سال سے اپنے دل پہ ایک بوجھ اٹھائے پھر رہا ہوں. سوچا کہ شاید آپ کو بتانے سے اس کی چبھن کچھ کم ہو جائے. ہوا یوں کہ ہمارے محلے میں کھاتے پیتے اور متوسط گھروں کے ساتھ ساتھ 1.5 مرلے 2 مرلے کے بھی کوئی 10-12 گھر تھے. انہی میں سے ایک گھر میں بوا فاطمہ اپنے بیٹے کریم کے ساتھ رہتی تھی. کریم شاید کسی ورک شاپ میں کام کرتا تھا. باقی محلوں کی طرح ہمارے محلے میں بھی لوگ جگہ جگہ کچرا پھینک دیتے تھے. ایک دن گزرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ کسی نے کچھ آم جو جگہ جگہ سے کہیں سے گلے ہوئے تھے کچرے پہ پھینک دیے تھے. خیر میں اپنی ترنگ میں آگے نکل گیا. واپسی پر میں نے دور سے دیکھا کہ بوا فاطمہ نے ان میں سے 3-4 آم جو شاید کسی حد تک قابل استعمال تھے اپنی چادر میں ڈالے. کنکھیوں سے دائیں بائیں دیکھا کہ کسی نے اس کو دیکھ تو نہیں لیا اور اپنے چھوٹے سے مکان کا دروازہ کھول کے اندر چلی گئی. دوستو، مجبوری، غربت اور بھوک کا اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ آپ کچرے کے ڈھیر سے خوراک اکٹھی کرنے پہ مجبور ہو جائیں. اچھا، ان دنوں میں ہمارے گھر میں ہمارے اپنے کھیتوں کی گندم کا پسا ہوا آٹا گاؤں سے آیا کرتا تھا. میں جو ہی گھر پہنچا میں سیدھا سٹور میں گیا. وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں آٹے کی 3 بوریاں دھری ہوئی تھیں. 2 بند تھی اور ایک استعمال ہو رہی تھی. میں نے دل میں ٹھان لی کہ ایک بوری ابھی اٹھا کے بوا فاطمہ کو دے آؤں گا. خدا جانے اس کے گھر میں کیا حالات چل رہے ہیں. میں بوری اٹھانے ہی لگا تو پتہ نہیں کیوں میرے دل میں خیال آیا کہ ایک بوری بھلا کتنے دن چلے گی. مجھے بوا فاطمہ کے لیے کوئی پکا بندوبست کرنے کی ضرورت ہے. بلکہ بوا فاطمہ کے گھر کے ساتھ 8-10 اور بھی تو چھوٹے چھوٹے گھر ہیں. ان میں بھی تو لوگ رہتے ہیں. ان کا گزارا بھی بس پورا ہی ہوتا ہوگا. کیوں نہ میں کوئی ایسا کام کروں کہ محلے کے تمام کھاتے پیتے لوگوں سے بات کر کے اپنے محلے کے غریب لوگوں کے لیے ایک امدادی فنڈ قائم کر لیا جائے جس میں سے ہر ماہ آٹے کی 1 بوری ان میں سے ہر ایک گھر میں بھجوا دی جائے. بلکہ نہیں، صرف آٹا کیوں، ایک راشن بیگ بنا دیتے ہیں جس میں 10 کلو آٹا، 2 کلو چاول، 1 لیٹر گھی، 2 کلو دالیں، 1 ڈبہ چائے. نہیں، لاہور والا قوت. بھلا چائے کیوں؟ چائے تو کوئی ضروری آئٹم نہیں ہے. نہیں، چائے نہیں ہونی چاہیے. بلکہ ہم یوں کریں گے کہ 1 کلو چینی مناسب رہے گی. اور ہاں، ایک پوٹلی نمک اور مرچ کی، اور بلکہ 4 ماچسوں والا ایک پیکٹ بھی ڈال دیتے ہیں. لیکن 1 منٹ، اتنی ساری چیزیں میں یاد کیسے رکھوں گا؟ یہ تو ساری مجھے بھول جائیں گی. میں یوں کرتا ہوں کہ میں ان کو لکھ لیتا ہوں. بس اس خیال سے میں تیزی سے اسٹور سے نکلا کہ ابھی کوئی کاغذ یا پینسل ڈھونڈ کے لاتا ہوں، ان چیزوں کو لکھتا ہوں. پھر سوچا کہ یہ اکیلے کاغذ پہ اگر میں نے لکھا تو وہ صفحہ تو مجھ سے کہیں کھو جائے گا. میں یوں کرتا ہوں کہ بالے کی دکان سے ایک رجسٹر لے آتا ہوں. آخر ان گھروں کی ایک لسٹ بھی تو بنانی ہوگی جن کو راشن دینا ہے. اور پھر ایک کمیٹی بھی بنانی پڑے گی جو محلے کے کھاتے پیتے گھروں سے اس مقصد کے لیے چندہ اکٹھا کرے گی. بس میں گھر سے نکلا اور بالے کی دکان کی طرف چل پڑا. لیکن دوستو، ابھی چند ہی قدم گیا ہوں گا کہ ایک دم خیال آیا، ہترے کی آج تو جمعہ، آج تو دکانیں ہی بند ہوں گی. خیر میں نے دل میں پکا وعدہ کر لیا کہ ہفتے کو صبح رجسٹر لے کر یہ ساری باتیں ان پہ نوٹ کر لوں گا اور بس پھر اس پہ کام شروع کر دوں گا. ہفتے کو خیر دفتر میں کچھ کام زیادہ تھا. اتوار کو پاکستان انڈیا کا میچ تھا. سارا دن میچ دیکھتے ہوئے گزر گیا اور پھر فائنل ہارنے پہ تو جیسے دل ہی ٹوٹ گیا. میں سوچنے لگا کہ خدا جانے پاکستان انڈیا سے ہمیشہ فائنل میں کیوں ہار جاتا ہے. اچھا، اگلا پورا ہفتہ دفتر میں کلوزنگ تھی، بس اسی کی نظر ہو گیا. اسی طریقے سے کئی دن بیت گئے. ایک دن میں گھر بیٹھا تھا کہ بیگم کی کچن سے باز آئی، ارے سنتے ہیں آٹا ختم ہو گیا تھا. میں نے گاؤں میں تایا جی کو فون کر کے کہہ دیا 4 بوریاں بھجوا دیں. مجھے تو ایک جھٹکا لگا کہ آٹا ختم ہو گیا. ہم سارا آٹا خود کھا گئے اور بوا فاطمہ کو خیالی پروگراموں اور لسٹوں پر ٹرکا دیا. یہ سوچتے ہی میں نے سلیپر پاؤں میں ڈالے اور بوا فاطمہ کے گھر کی طرف بھاگا. لیکن وہاں بائے گلی میں ہی 2 میلی سی دریوں پہ 4-5 لوگ بیٹھے کھجور کی گٹھلیاں انگلیوں میں گھما رہے تھے.
میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کیا ہوا؟ ایک نے بتایا کہ رات کو اماں فاطمہ فوت ہو گئی۔ میں خاموشی سے پلٹ آیا، دیکھا کہ گھر کے باہر ایک گدھا گاڑی والا آیا ہوا ہے اور گدھا گاڑی سے آٹے کی بوریاں اٹھا اٹھا کے اندر لے کے جا رہا ہے جو وہ گاؤں سے لے کے آیا تھا۔ بس دوستو، اس دن سے ایک عجیب سی بے چینی ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ بوا فاطمہ کے بیٹے سے پوچھ ہی لیتا کہ بوا فاطمہ کا انتقال کسی بیماری سے ہوا تھا یا بھوک سے۔ دوستو، آپ دیکھیں گے کہ نیکی ایک جذبہ ہے، یہ موج کی طرح اٹھتا ہے اور ایک موج کی طرح ہی بیٹھ جاتا ہے۔ اچھا، شیطان اچھی طرح یہ بات جانتا ہے کہ اگر وہ انسان کے دل میں یہ پھونک مارے گا کہ نہیں یہ نیکی مت کرو، تو ایک نیک اور بھلے مانس انسان کو فوراً شک ہو جائے گا کہ لا حول ولا قوت، یہ میں کیا سوچ رہا ہوں، یہ یقیناً شیطان ہے جو مجھے نیکی سے بھٹکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی لیے شیطان اپنا آزمودہ آئبہ استعمال کرتا ہے، وہ الٹا انسان کے دل میں خود ستائشی ڈالتا ہے کہ واہ تم کتنے نیک انسان ہو، کتنی خیر و نیکی کی بات سوچی ہے تم نے، بھائی نیکی تو ضرور کرنی چاہیے، لیکن یہ نیکی جو تم نے سوچی ہے نا، یہ نہایت حقیر اور چھوٹی سی نیکی ہے، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیوں نہ نیکی کا ایک بڑا اور ایک عظیم الشان منصوبہ بنایا جائے۔ دوستو، شیطان کی یہ چال طول عمل یعنی پروکریسٹینیشن ہے، وہ آپ کو لمبے لمبے منصوبے میں الجھا کر چھوٹی اور فوری نیکیوں سے دور کر دیتا ہے۔ اسی لیے کبھی کسی نیکی کو چھوٹا اور معمولی نہ سمجھیے۔ دوستو، نیکی تو بارش کے پاک پانی کا ایک قطرہ ہے اور زندگی کے تپتے صحرا میں ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا ہے، اسے آنے دیجیے۔ نیکی کے بڑے اور عظیم منصوبوں پر بھی کام کیجیے، لیکن نیکی کا وہ چھوٹا سا خیال جو ابھی آپ کے دل میں آیا ہے اسے ضرور کر گزریں، خدا جانے اگلے عمل کا موقع یا توفیق ملے بھی کہ نہ۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے، اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اس چینل پر اسی طرح کی اور بہت ساری ویڈیوز ہیں جو آپ کو پسند آئیں گی۔ اور ہاں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ اپنے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خدا کے واسطے بہت خیال رکھا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔